انسان جب مشکل میں پھنس جاتا ہے تو فوراً دل میں بے چینی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب دروازے بند ہو گئے ہوں، لیکن یہی وقت ہے جب یہ آیت ہمارے دل کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ چاہے تو لمحے بھر میں حالات بدل سکتا ہے۔ جو تکلیف آج ہے وہ کل ختم ہو سکتی ہے، جو بند راستہ ہے اللہ چاہے تو وہ سب سے بڑی آسانی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی ساری فکریں، خوف، کمزوریاں اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لمحے آتے ہیں جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہو، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، جب کوئی نقصان یا غم دل کو ہلا دیتا ہے، تب یہ آیت دل کے لیے سکون بن جاتی ہے۔ اللہ ہی بہترین حافظ ہے، وہی جو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ہر اس نقصان سے بچاتا ہے جس سے تم بے خبر ہو۔ تم دیکھو زندگی میں کتنے ایسے مقام آتے ہیں جہاں تم واقعی بے بس ہو جاتے ہو۔ تم ہر چیز درست کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر چیزیں ہاتھ میں نہیں رہتی۔ تم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہو اور وہ مایوس کر دیتے ہیں۔ تم رشتوں کو سنبھالتے ہو مگر وہ ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ تم کوشش کرتے رہتے ہو مگر نتیجہ الٹا آتا ہے۔ تم دل کے ٹوٹنے کی آواز خود سن رہے ہوتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میں کمزور ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تم ناکام نہیں، تم اکیلے نہیں، تم بے بس نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ آج بھی جب تمہارے سامنے مسائل کا سمندر کھڑا ہوتا ہے اللہ تمہیں وہی سبق دے رہا ہوتا ہے، یقین رکھو میں تمہارے لیے بھی راستہ بنا دوں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے گمان اچھا رکھے۔ وہ ہے جو مٹی میں سے پھول نکال دیتا ہے، بند دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے، بند گلیوں میں دروازہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے مدد دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے یقین ایسا رکھو کہ سامنے سمندر ہو اور تم پھر بھی کہو میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل دے۔ کبھی سوچو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا دیا گیا، قید کیا گیا، مگر اللہ نے انہیں بادشاہت دی، عزت دی اور ان کا دکھ خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ وہی رب ہے جو آج بھی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہیں نوازنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب تم آزمائش میں ہو تو یہ یاد رکھو یہ درد عارضی ہے، اللہ تمہاری تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنے دل کا بوجھ اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وہی سننے والا ہے، وہی سمجھنے والا ہے اور وہی ایسا ہے جو جواب بھی دیتا ہے۔ انسان سے کہو تو یا تو وہ تھک جائے گا یا بھول جائے گا، لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا اور نہ ہی تھکتا ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ اللہ ہمارے دل کے ہر درد سے واقف ہے تو پھر ہم کم گلہ کرتے ہیں اور زیادہ دعا کرتے ہیں، کم پریشان ہوتے ہیں اور زیادہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا حال
اللہ کے علم سے چھپا نہیں۔ اگر ہم بیمار ہوں تو یہ سمجھیں کہ یہ تکلیف ہمارے گناہوں کو دھو رہی ہے۔ اگر ہمیں کسی بات پر غم یا فکر ہو تو جان لیں کہ اللہ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے۔ اگر ہم کسی تھکن یا مشقت سے گزریں، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو، تو یہ بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث مومن کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ میری ہر تکلیف اللہ کی نظر میں ہے اور یہ مجھے پاک کر رہی ہے، تو پھر غم اور دکھ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یہ احساس انسان کو صبر، سکون اور اللہ کی رضا پر قائم رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو آئیے اپنی ہر بیماری، ہر فکر اور ہر غم کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں اپنی ملاقات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ زندگی میں جب خوشی ملتی ہے تو دل شکر سے بھر جاتا ہے، اور جب آزمائش آتی ہے تو دل گھبرا جاتا ہے۔ مگر ایمان والے کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دونوں حال اس ایک رب کے ہیں جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ آزمائش میں رب ہمیں توڑنے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ سنوارنے کے لیے ڈالتا ہے۔ کبھی وہ ہمارے صبر کو بڑھانے کے لیے حالات سخت کر دیتا ہے، کبھی ہمیں دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور کبھی وہ ہماری دعاؤں کو روک کر ہمیں بہتر کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ پریشانی میں اللہ کو یاد تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر دنیا کے وسیلوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمارے اندر یہ یقین راسخ کرتی ہے کہ اللہ کافی ہے، صرف وہی ہمارا ولی ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے، جس کے لیے نہ کوئی واسطہ چاہیے، نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ کوئی شرط۔ جو دل سے پکارو سن لیتا ہے، جو اخلاص سے مانگو عطا فرما دیتا ہے۔ بس یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے، اپنے دل کو پرکھو، کیا تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے؟ اگر ہاں تو پلٹ آؤ، کیونکہ سچا ولی اور مددگار صرف اللہ ہے۔ کبھی کبھی دل تھک جاتا ہے، حالات الجھ جاتے ہیں، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چھوڑتا۔ وہ بندے سے زیادہ بندے کے دل کو جانتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ضرور ہے لیکن بھولتا نہیں۔ وہ تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن انکار نہیں۔ اس کی تاخیر میں حکمت ہے، اور ہر حکمت کے پیچھے بندے کے حق میں خیر چھپی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں بھولے گا، تو یہی یقین آپ کا سب سے بڑا سہارا، سب سے بڑی طاقت اور سب سے قیمتی نعمت ہے۔ بس اس یقین کو زندہ رکھیں اور دیکھیں وہ رب کیسے آپ کے حق میں وہ سب کچھ کرتا ہے جس کی آپ نے کبھی صرف دعا میں ہی تصور کیا تھا۔ جب ہم امتحان، بیماری، مالی تنگی یا رشتوں کے دباؤ میں پھنس جاتے ہیں، ہمیں بھی یہی یاد رکھنا ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دل کا سہارا صرف اللہ ہو۔ اسباب کو اختیار کرو لیکن یقین اللہ پر رکھو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے کبھی مایوسی نہیں گھیر سکتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ فیصلہ کرنے والا، دینے والا اور بچانے والا صرف اللہ ہے۔
یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں لوگوں یا دنیاوی طاقتوں کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ دل سے کہنا چاہیے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب آپ ٹوٹ چکے ہوں، راستے بند لگیں اور دل مایوس ہو جائے، تو بس ایک بات دل میں بیٹھا لیں، آپ کا رب وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت تک لے آیا، جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا میں بدل دیا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیر دیا۔ آپ کا اور ان تمام انبیاء کا رب ایک ہی ہے۔ اس کے خزانے کم نہیں ہوئے، نہ ہی اس کی رحمت میں کوئی کمی آئی ہے۔ اگر اس نے ان عظیم بندوں کو آزمائشوں میں ڈالا تو انہیں اس سے کئی گنا بڑھا کر نوازا بھی۔ یہ زندگی آزمائش کا میدان ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو ہمارے دل سے قریب ہو، کبھی رشتے سے، کبھی خواب سے، کبھی روزی سے، اور کبھی اپنی چاہت سے، کیونکہ جہاں دل جڑتا ہے وہیں سے صبر کا امتحان بھی شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا بندہ اپنی چاہت پر قائم ہے یا اپنے رب پر۔ کیا وہ چیز کی محبت میں رب کو بھول جائے گا، یا چیز چلی بھی جائے تو رب سے جڑا رہے گا۔ دعا مانگتے وقت لفظوں کی نہیں بلکہ دل کی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ سن بھی رہا ہے اور بہتر بھی دے گا۔ دعا وہ قوت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ پہلے شکر پھر دعا، کیونکہ شکر سے دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا صبر بن کر ملتی ہے۔ خاموشی میں مانگی گئی دعا اکثر بلند آواز سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب ہاتھ اٹھاؤ تو دل بھی جھکاؤ۔ دعا صرف مانگنا نہیں بلکہ مان جانا ہے۔ اللہ سے وہی مانگو جو تمہیں اللہ کے اور قریب لے آئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا صرف الفاظ نہیں، بندہ اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے سے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جس طرح جسم کے لیے سانس ضروری ہے، اسی طرح روح کے لیے دعا بھی ضروری ہے۔ قرآن میں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے پکارا، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو مصیبت میں صرف اسی کو پکارتا ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تب بھی دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی لوٹا دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ آپ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر اپنی دعا کہیں۔ یہی سنت کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی سے پکارو۔ بندہ دعا کرتا رہتا ہے اور اللہ یا تو دعا قبول کرتا ہے یا کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے یا آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں دیر ہو سکتی ہے
مگر انکار کبھی نہیں۔ اللہ کا نہیں بھی اصل میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ جس دل میں یقین ہو اس دعا کو آسمان تک پہنچنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دعا کمزور بندے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دعا مانگو، چپ چاپ مانگو، ٹوٹ کر مانگو، کیونکہ رب وہ سنتا ہے جو دل کے شور میں کہا جاتا ہے۔ جب فیصلے عرش پر ہوتے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے۔ اس کی دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر تڑپ سے، ان آنسوؤں میں لپٹی غموں کی چادر سے، وہ رات کی تنہائی میں جلتے ہوئے دیوں کے انگاروں سے، وہ صبح میں چڑھتے ہوئے سورج کی چمکتی ہوئی روشنی سے، ان کہکہوں میں بسی ہر اداسی کی چبھن سے۔ ہاں وہ واقف ہے تمہاری سبھی نمازوں میں کیے لمبے سجدوں کی سسکیوں سے، وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے ضرور گزارے گا تاکہ تم بہترین کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ پر تم بالکل ہمت نہ ہارنا، کیونکہ ہر گزرتا وقت تمہیں تمہارے آنے والے بہترین کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہ ہو نا اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ اسے اپنے بندے کے مانگتے ہوئے ہاتھ بہت پسند آتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ بے مقصد تو نہیں، دعا کے لیے آپ کی بند مٹھی کو کھول کر مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی آپ کی رضا کا حصہ نہیں بناتا۔ کچھ تو بدلنا ہے اللہ نے جو وہ طلب نہیں بدل رہا، کچھ تو ممکن ہونا ہے جو یہ دل بار بار ناممکن مانگ رہا ہے۔ گنجائش ہے اب بھی معجزوں کی، تو ہی تو دعا لبوں پہ لائی گئی ہے۔ توکل رکھیں، اللہ کی چاہ ہے تو ہی تو وہ آپ کی بھی چاہ بنائی گئی ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے کبھی بھی ذہن میں بہتے وسوسوں کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے ناممکن کا لفظ بے معنی ہے۔ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پوری کائنات میں کچھ ایسا نہیں جو راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ یہی اس کی شان ہے کہ جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ آزمائشیں طویل ہو رہی ہیں تو سمجھ جاؤ تمہیں چنا جا چکا ہے۔
اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں تمہارا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں بے وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ دعاؤں کے معاملے میں اللہ کے یہاں دیر ضرور ہے مگر انکار نہیں ہے، اور آپ جلد دیکھیں گے کہ اللہ تو پہلے سے ہی راضی تھا۔ وہ تو بس آپ کا صبر اور یقین آزما رہا تھا تاکہ شکر کے سجدے میں بھی اتنی ہی شدت ہو جتنی درد کے سجدے میں ہے، جتنی صبر کے سجدے میں ہے۔ حالات کی وجہ سے دعا کو ناممکن تو تم نے سمجھنا شروع کیا، جبکہ اللہ تو ناممکنات کا رب ہے۔ تم تو پھر ایک ممکن چیز مانگ رہے ہو۔ جو ناممکن چیزوں کو ممکن کر سکتا ہے تو وہ تمہاری دعا کو بھی ممکن بنانے پر قادر ہے، اور پتہ ہے اللہ شرمندہ نہیں کرے گا۔ گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے مگر گرنے نہیں دے گا، تسلی دے گا، سہارا دے گا۔ اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے اسے پھر سے بنائے گا ویسی جیسی تم چاہو گے۔ جو کھو دیا ہے وہ کھونے کے لیے ہی بنا تھا۔ جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیفیں تمہیں ملی ہیں یہ بس بہانہ بنتی ہیں تمہیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اس کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی تو تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کیا کھویا تھا۔ مایوسی تو کفر ہے نا، پھر کیوں مشکل لگ رہی ہے زندگی؟ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، پھر کیوں کسی ایک کے چلے جانے سے مایوس ہو رہے ہو؟ اللہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے۔ وہ جانتا ہے کون بے بسی اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سب سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو۔ تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ یاد رکھیں اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے۔ جو اس یقین کی آزمائشوں میں فتح یاب ہوتا ہے پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر رہتی ہیں۔ دعا وہ سب کر سکتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پر یقین رکھنے والے اور صبر کرنے والے اپنی دعائیں جیت جاتے ہیں۔